بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنیز ایک خوبصورت بچے کو اٹھائے ہوئے تقرید کے معزول حاکم نجم الدین ایوب کے پاس آئی اور مبارکباد دینے کے بعد کہنے لگی، امیر محترم، چھوٹے امیر کے کانوں میں اذان دے کر ان کا نام تجویز کر دیں۔ کنیز کی یہ بات سنتے ہی نجم الدین ایوب نے غضبناک ہو کر کہا، میرے سامنے سے لے جاؤ اس منحوس کو، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ 532 ہجری کی ایک تاریک رات کا واقعہ ہے۔ اس وقت نجم الدین ایوب قلعہ تقرید کا حاکم تھا۔ نجم الدین ایوب کا تعلق کردوں کے ایک معزز ترین قبیلے کرویہ سے تھا۔ یہ آسائش اور عزت و وقار کی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک بدبختی اس کے خاندان پر سایہ فگن ہو گئی۔ تقرید کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیرکو اسی وقت تقرید چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں۔ جب نجم الدین ایوب یہ حکم نامہ ملنے کے بعد انتہائی شکستگی کے عالم میں سامان سفر باندھ رہا تھا، اسی وقت محل میں ایک نومولود بچے کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ دنیا میں آنے والا یہ بچہ تقرید کے معزول حاکم نجم الدین ایوب کا فرزند تھا، جسے آج دنیا فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے، جس کا باپ نجم الدین ایوب اس کی پیدائش پر منحوس کہہ کر دھتکار رہا تھا۔ کنیز جس خوشی کے ساتھ بچے کو اٹھا کر لائی تھی، وہ خوشی ہوا ہو چکی تھی۔ وہ فوراً بچے کو لیے واپس پلٹی اور اسے اس کی ماں کے پاس لے گئی۔ جب ماں نے کنیز کا بجھا چہرہ دیکھا تو پوچھا، خانم، کیا بات ہے؟ جب تم گئی تھیں تو خوش تھیں، مگر اب تمہارا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کنیز نے بچے کو ماں کے پہلو میں لٹایا اور کہنے لگی، آقا اپنے بیٹے کی پیدائش پر خوش نہیں ہیں۔ آخر میرے بچے میں کیا خرابی ہے؟ نجم الدین ایوب کی بیوی نے کہا، وہ خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں۔ کنیز خاموشی سے کھڑی رہی اور مالکن کے سوال پر کوئی جواب نہ دیا۔ دراصل کنیز نجم الدین ایوب کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ جب چند لمحے کنیز خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی تو مالکہ نے پھر پوچھا، لیکن اب کی دفعہ بھی کنیز نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر نجم الدین ایوب کی بیوی نے قدرے تیز لہجے میں کنیز کو حکم دیا، دوبارہ اپنے آقا کے پاس جاؤ اور میرا پیغام دو کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں۔ کنیز خاموشی سے نکلی اور نجم الدین ایوب کے پاس جا کر مالکہ کے الفاظ دہرا دیے۔ اس وقت نجم الدین ایوب اپنی کرسی پر اداس بیٹھا تھا اور اس کی نظریں سامنے کھلنے والی کھڑکی پر مرکوز تھیں۔ خانم پیغام پہنچا چکی تھی، مگر نجم الدین ایوب اپنے ہی خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خانم کچھ دیر انتظار کے بعد بغیر جواب لیے ہی واپس لوٹ گئی۔ دوسری طرف نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بے قرار ہو کر اپنے بچے کے چہرے پر جھکی اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ نجم الدین ایوب کی یہ بے رخی اسے شدید پریشان کر رہی تھی۔ اسی پریشانی میں وہ اپنے بچے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اے میرے بچے، تم دنیا میں کیوں آ گئے ہو؟ زبیدہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ یکایک کمرے میں ایک بھاری بھرکم آواز گونجی، آپ کو فرزند کی پیدائش مبارک ہو۔ زبیدہ فوراً سنبھل کر بیٹھ گئی تو دیکھا نجم الدین ایوب کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیرکو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسد، کیا تم اپنے بھائی کے پاس سے آ رہے ہو؟ زبیدہ نے اداس لہجے میں پوچھا۔ اسد الدین نے کہا، میں یہ خوشی کی خبر سن کر سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں، مگر آپ رو کیوں رہی ہیں؟ یہ سوال اپنے بڑے بھائی سے کرو، وہ بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں۔ زبیدہ نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ اسد الدین کو اپنے کانوں سنی بات پر یقین نہ آیا۔ وہ فوراً وہاں سے نکلا اور اپنے بھائی کے پاس چلا گیا۔ برادر محترم، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے فرزند کی پیدائش پر خوش نہیں ہیں۔ نہ اس کا چہرہ دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی نام رکھا ہے۔ اس ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ آج اسد الدین کے لہجے میں تلخی نمایاں تھی، حالانکہ اس نے اپنے بھائی سے پہلے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ تمہیں معلوم ہے مجھے آج ہی اس قلعہ داری سے معزول کر دیا گیا ہے۔
نجم الدین نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا ہے کہ ہم دونوں بھائی ایک ہفتے کے اندر صبح تقرید کی حدود سے نکل کر بہت دور چلے جائیں۔ بعض مورخین کے نزدیک نجم الدین ایوب کی معزولی اور شہر بدری کی وجہ یہ بنی کہ ایک دن دوران تیر اندازی اس کا تیر ایک عیسائی کی گردن پر جا لگا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ عیسائی دراصل تقرید کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا غلام تھا، جس کے بعد مجاہد الدین نے نجم الدین ایوب کو معزول کر کے شہر بدر کرنے کا حکم جاری کیا۔ بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ نجم الدین ایوب نے سلطان نور الدین زنگی کو پناہ دی تھی اور اس کی فوج کو جنگی مدد فراہم کی تھی، جس کی وجہ سے اسے معزول کیا گیا تھا۔ اسد الدین نے جب بھائی کی یہ بات سنی تو اسے اور بھی اذیت ہوئی، مگر کہنے لگا، برادر محترم، یہ سب نوشۂ تقدیر ہے، کبھی تخت شاہی اور کبھی تختہ مرگ، یہی دنیا کا نظام ہے۔ نجم الدین ایوب چیخ کر کہنے لگا، جب میرا بڑا بیٹا توران شاہ پیدا ہوا تو میں ایک سپاہی کے عہدے سے ترقی پا کر تقرید کا کلے دار بن گیا تھا، اور آج جب یہ منحوس دنیا میں آیا ہے تو میں بصد حسرت و یاس تقرید چھوڑ کر کسی خانہ بدوش کی طرح ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے مذہب کے مطابق نہ کوئی سات منحوس ہوتی ہے اور نہ مبارک، یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اپنے نظام کو وہی بہتر جانتا ہے۔ اسد الدین نے اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نرم لہجے میں کہا، مگر نجم الدین تو جیسے کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہتا تھا، کہنے لگا، مت سمجھاؤ مجھے کہ منحوس کیا ہوتا ہے اور مبارک کسے کہتے ہیں۔ اب اسد الدین بھی خاموش نہ رہ سکا اور اپنا لہجہ بدلتے ہوئے کہا، گستاخی معاف، عیسائی غلام کا قتل آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، پھر اس معصوم بچے کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ نجم الدین ایوب نے چھوٹے بھائی کی یہ بات سنی تو جیسے بدحواس ہو گیا۔ اسد الدین کو خوب ڈانٹ پلائی اور واپس بھیج دیا۔ اسد الدین مجبوراً واپس اپنے بھاوج کے کمرے میں گیا اور بچے کو اٹھا کر خوب پیار کیا، اس کے کان میں اذان کہی اور کہنے لگا، یہ میرا یوسف ہے۔ بچے کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، بڑی کشش تھی، اسی لیے اسد الدین شیرکو نے اپنے بھتیجے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے منسوب کر کے یوسف نام دیا۔ تاریخ گواہ ہے، وہی یوسف جس کی پیدائش پر اس کے والد نے اسے منحوس قرار دے دیا تھا، آج فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اپنے تو اپنے جسے غیر بھی سلطان کہہ کر پکارنے پر مجبور ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔